الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على سيدنا نبي والعالمين اسم المرفوع لمشهود المنفوش صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه وسفره منتهى کعبہ قوسین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وبالحق بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران ملت، ماتمداران امام مظلوم کربلا، سوگواران جناب سید الشہداء، مسلسل ایام عزا ہمارے درمیان سے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم سے جس طرح بھی ہو سک رہا ہے، جیسے بھی ہو رہا ہے، ہم اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اہل بیت پر گریہ کر رہے ہیں. بہرحال زیادہ دن گزر گئے ہیں اور مختصر سے دن باقی ہیں، اس لیے کہ ہمارے درمیان جو لوگ اس وقت موجود نہیں ہیں، ایک آپ کو روایت بتاتا چلوں، امام ششم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام واحد پوری کائنات کا یہ تذکرہ امام حسین ایسا تذکرہ ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی میسر ہوتا ہے اور آخرت میں بھی میسر ہوتا ہے. بے شک. یعنی انسان زندگی میں بھی حسین کا گریہ کرتا ہے اور آخرت میں بھی حسین کا گریہ کرتا ہے، لیکن شرط ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہمارا چاہنے والا مجلس امام حسین میں شرکت کرتا ہے تو اس کی شرکت کے بنیاد کے سبب اسے ثواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ بانی مجلس ہو، چاہے وہ سامعین مجلس ہو، چاہے وہ ذاکرین مجلس ہو. ہر انسان کے لیے ویسے ثواب ہے جیسے وہ مجلس میں شرکت کرے گا. آپ نے زندگی میں اگر امام حسین کی مجلسوں میں شرکت کی ہے تو امام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان امام حسین کی مجلس کا متمنی رہتا ہے، دل میں خواہش ہوتی ہے کہ امام کی مجلس میں جائیں. لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ جو انسان زندگی میں حسین کی مجلس میں آنے کے بعد جس ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھتا تھا، جس فاصلے کے ساتھ بیٹھتا تھا، مرنے کے بعد جب اسے یقین ہو جاتا ہے، جب معرفت ہو جاتی ہے، جب علم ہو جاتا ہے کہ ہم جو دنیا میں حسین کی عزاداری کر رہے تھے، حسین پر گریہ کر رہے تھے، حسین کی مجلسوں میں شرکت کر رہے تھے، اس کا اتنا ثواب ہے، اتنی بڑی عظیم بات ہے، تو مرنے کے بعد انسان دنیا میں جو امام حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے تو اس مجلس میں آنے کا متمنی رہتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں مجلس میں آگے جا کے بیٹھوں. مرنے والا شخص، مرنے والا اس چیز کا متمنی ہوتا ہے کہ پروردگار مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں ذکر حسین میں سب سے پہلے جا کے بیٹھوں، میں ذکر حسین میں سب سے آگے جا کے بیٹھوں. تو امام فرماتے ہیں کہ ملائکہ اس کو جھنجھوڑ کے کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں پہلے حسین کی مجلس میں آگے بیٹھے ہوتے تو آخرت میں ہم بھی تمہیں موقع دیتے. تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں اگر بہترین کام کیا ہے تو آخرت میں جزا پاؤ گے. اگر بہترین کام، بہترین یہ ہے کہ اگر دنیا میں حسین کی مجلس میں پہلے آ کے آگے بیٹھ گئے تو یہ تمہارے لیے بہترین ذریعہ ہے. اس لیے کہ انسان کو دنیا میں زیادہ چیز کی معرفت نہیں ہوتی ہے، پہچان نہیں ہوتی ہے. یہ دنیا کا قانون ہے. آپ کے پاس مثال دے رہا ہوں، ایک موبائل ہو، چاہے بھلے ہی بیکار ہو، اس کے علاوہ کوئی نہ ہو، لیکن آپ کسی بیابان صحرا میں اگر پھنس جائیں
اور وہ موبائل آپ غصے میں توڑ دیں تو اس کے کچھ لمحات کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے. کس چیز کا احساس ہوتا ہے؟ احساس یہ ہوتا ہے کہ جیسا بھی تھا، کام چلانے والا تھا، ساتھ دینے والا تھا، یہی انسان کی خصلت ہے. انسان دنیا میں رہنے کے بعد اپنی معرفت کو نہیں سمجھتا ہے، اپنی منزل کو نہیں سمجھتا ہے، اپنی معیار کو نہیں سمجھتا ہے. لیکن جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب سوال کیے جاتے ہیں کہ بتاؤ کون سا کام تم نے دنیا میں کیا جس کی وجہ سے تمہارے اس کام کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جائے، تو یہی انسان پریشانی کی منزل میں آ کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ پروردگار میں نہیں جانتا تھا کہ دنیا اتنی معتبر ہے، دنیا اتنی خوبصورت ہے، لہٰذا اب میں مر چکا ہوں، دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا ہوں. معبود مجھے حکم دے کہ میں دوبارہ جنم لے سکوں اور تاکہ دنیا میں جانے کے بعد بہترین کام انجام دے سکوں. اب امام کیا فرماتے ہیں کہ انسان متمنی رہتا ہے اس چیز کا کہ مجلس امام حسین میں شرکت کرے، امام حسین کی مجلس میں آئے، لیکن فرشتے اس حد تک رہنے دیتے ہیں جس حد تک وہ دنیا میں رہا تھا. تو معلوم یہ ہوا حسین کی مجلس ہے، اہل بیت کی مجلس ہے، یہ امام کا تذکرہ ہے. ایک جملہ آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچاتا چلوں، ہمیں یہ تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ امام کا تذکرہ ہے. جب ہم جائیں گے تو جلوس اٹھے گا، جب ہم جائیں گے تو مجلس ہوگی، جب ہم جائیں گے تو مرثیہ ہوگا، جب ہم جائیں گے تو نوحہ خوانی ہوگی. یہ اگر کسی کے دل میں تصور ہے، کسی کے دل میں خیال ہے تو وہ نکال دے، اس لیے کہ یہ وقت ہے نا، یہ تذکرہ جو ہے یہ امام وقت کا ہے، یہ تذکرہ امام وقت کا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ وقت کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، وقت خود امام کا محتاج ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد. ہمارا اور تمہارا کوئی معیار نہیں ہے. ہمیں تو شکر کا سجدہ کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے پوری کائنات میں ہمیں ایسا سمجھا کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت کو اتارا. یہ فخر سوچنا چاہیے. کربلا کی معرفت چاہیے. کیا ہے کربلا؟ کوئی عام شے کا نام نہیں ہے کربلا. کیوں امام حسین نے مدینہ چھوڑا؟ کیا وجہ تھی امام حسین کی؟ اگر وہ عام انسانوں کی طرح ہوتے، جسم جیسا آپ کا ہے ویسی معصوم کا ہے، جو آپ کا نفس ہے وہی نفس معصوم کا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ راز پروردگار کو سمجھنا. اگر انسان اپنی زندگی کو معتبر بنا لے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ جائے، اپنی مخلوقیت کو سمجھ جائے، تو یہ انسان اپنے آپ کو فرشتوں سے افضل جان سکتا ہے، فرشتوں سے افضل جان سکتا ہے. امام حسین کا کوئی مقصد نہیں تھا، ان کا کوئی سفر نہیں تھا کہ مجھے کربلا جانا ہے. امام حسین کو مجبور کیا گیا تھا، ظالم بادشاہوں نے مجبور کیا تھا کہ اے حسین ابن علی، ہم جیسا چاہتے ہیں تم ویسا کرو. کیا کہنا چاہتے تھے؟ کہ لوگوں پہ ظلم کرو، لوگوں کو قتل کرو، ماؤں بہنوں کو سب کو ایک جیسا سمجھو. یہ امام حسین سے پیام لیا گیا، یہ امام حسین کو اطلاع دی گئی. امام حسین نے ایک ہی فکرہ کہا تھا کہ مجھ جیسا حسین یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس کے بعد امام حسین کوئی معیار نہیں تھا، اگر چاہتے تو بیعت کر لیتے، لیکن امام حسین کی بیعت کرنا ایسا تھا کہ جیسے پوری دنیا کو ختم کر دینا. آج اگر امام حسین بھی یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیتے، یزید جو ایک بادشاہ تھا، جو ظالم تھا، بے خطا لوگوں کو ستاتا تھا، ظلم کرتا تھا، 70,000 ایسی اولادیں تھیں جو شکم میں یزید نے قتل کرا دی، ماؤں کے شکم کو چاک کر دیا گیا. سب سے پہلے شراب کا اعلان کیا کہ شراب پیو. اس کے بعد کیا کہا کہ کوئی اللہ کا دین نہیں ہے، کوئی اللہ کا میسنجر نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے. لیکن امام حسین نے انسانیت کو جگانے کے بعد ایک پیغام دیا، اے لوگو یاد رکھنا، جب کوئی بھی ہمارے سامنے ٹیکنالوجی کی چیز آتی ہے، جب وہ بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے تو یہ کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ یہ کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ امام حسین کا یہ پیغام شیعوں کے لیے نہیں تھا، مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، عیسائیوں کے لیے نہیں تھا، یہودیوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ امام کا پیغام ہر اس انسان کے لیے تھا جس کے اندر انسانیت پائی جاتی تھی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ سلمان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسین کا پیغام پوری کائنات کے ہر اس شخص کے لیے تھا کہ جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے. اگر امام حسین
नाना के वादे को ना निभाते। यजीद की बैत का इनकार करने के बाद इमाम हुसैन ने कायनात को बचाया है। पहले हम करबला को समझे, करबला क्या है। ये इमाम हुसैन का कोई आम सफ़र नहीं है कि इरादा किया और चल दिए। उम्मत ने रहने नहीं दिया, अगर रहोगे तो मेरी बैत करोगे। अगर इमाम हुसैन बैत करते तो कायनात का कोई वजूद नहीं होता, कायनात में कोई नहीं जान पाता कि हक क्या है बातिल क्या है, किसी की समझ में नहीं आता। किसी शायर ने कुछ फिक्रे कहे हैं कि अगर हुसैन बचाते न मजहब इस्लाम, ये कौन जानता क्या है हलाल और हराम। तवाफ़े मैक़दा कर दे ये मस्जिदों के इमाम, शराब पीते मुसलमान बांधकर एहराम। हर एक हिर्स व हवस का मुरीद हो जाता, ये सच है सारा ज़माना यजीद हो जाता। कोई मियार नहीं था ज़िंदगी का। यजीद ने मजबूर किया था इमाम हुसैन को कि जैसा मैं कहूँ वैसा तुम मानो। क्या कहना चाहता था? जुल्म करो, लोगों को कत्ल करो और जैसा मैं चाहूँ वैसा करो। इमाम हुसैन के पास 18,000 से ज़्यादा खतूत आए थे कि मौला आप मदीनों को छोड़ के कूफे आ जाओ। इमाम हुसैन को सबसे ज़्यादा, मैं बल्कि एक जुमला कहता चलूँ, सिर्फ इमाम हुसैन ही नहीं, हर वो इंसान जो अपने घर में रहता है, चाहे वो सिर्फ बयाबान सहरा में रहता हो, हर इंसान को अपना वतन प्यारा होता है। आप देख रहे हैं ये ज़माना ऐसा है कि इस माह मुहर्रम में इंसान विदेशों को छोड़ के अपने मकाम पे आ जाता है। इससे बड़ा जुमला आपके आसानी आलिया तक दे दूं, जिसको करबला की मारिफत है वो अपना साल भर का जमा किया हुआ सिर्फ इस 10 दिन में लौटा देता है। इमाम हुसैन की मारिफत है ना, करबला की मारिफत है ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा अपने वतन मदीना मुनव्वरा से मोहब्बत थी, लेकिन ऐसा मेयार आया कि इमाम की आंखों में गिरिया था। इमाम ज़ारो क़तार रो रहे थे। माँ की कब्र पे पहुँचे मदीना मुनव्वरा में, अपने आप को कब्र पे गिरा दिया। अम्मा, हुसैन को जो ख्वाहिश थी ना मदीने में रहने की, आज मुसलमान हुसैन को रहने पे मजबूर कर रहे हैं। माँ की कब्र से जुदा हुए नाना के मज़ार पे पहुँचे। नाना, आप जिस हुसैन के गले में बोसा दिया करते थे, आज उम्मत मजबूर कर रही हुसैन को मदीने में रहने के लिए। उम्मत ये चाहती है कि जैसे हम चाहें वैसे तुम जियो। यजीद कौन था? बहुत बड़ा जालिम था, ऐसा जालिम जो इंसानों को बेवजह कत्ल किया करता था। उसने इमाम हुसैन से ये पैगाम रखा कि जो मैं कहूँ वो तुम मानो। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर को छोड़ दिया और घर को छोड़ने के बाद ऐलान किया कि मैं करबला में जाऊंगा, और करबला में जब जाऊंगा तो मेरे साथ जिसको जाना है वो जा सकता है। तारीख उठा के देखिए, मुसलमान ही सिर्फ इमाम हुसैन के साथ नहीं थे, बल्कि हर वो इंसान था जिसके दिल में इंसानियत पाई जाती थी। 10 दिन की उम्र क्या होती है बच्चों की? अली असगर की विलादत हुई, 10 दिन के थे सिर्फ। 10 दिन से हुमक की आवाज़ दी, बाबा मैं भी आपके साथ सफ़र करूँगा। हक का सफ़र था ये। बच्चे भी कलाम करते हैं अहले बैत के। अगर किसी को ये समझ में नहीं आए तो वो जनाब ईसा के बारे में कुरान में पढ़े। जब जनाब ईसा की विलादत हुई, बग़ैर बाप की विलादत हुई, तो जनाब मरियम से लोगों ने सवाल किया था। ये ना सोचिएगा कि इमाम हुसैन के बेटे कलाम नहीं कर सकते। जो फजीलत मौलाए कायनात की है वही जनाब अली असगर की है। अहले बैत के घर का बच्चा बच्चा अली है। जनाब अली असगर जो 10 दिन के थे, अपने बाबा के साथ वतन को छोड़ दिया। और वतन छोड़ना इमाम हुसैन का ये जबरन नहीं था। अगर चाहते तो तलवार चला सकते थे, लेकिन हर वो मेयार एक सा नहीं होता जहाँ पे जंग की जाए। कुछ मकाम ऐसे होते हैं जहाँ पे सब्र से काम लिया जाता है। हुसैन इब्ने अली ने पूरे अपने घर को छोड़ा, 10 दिन के बच्चे को अपने साथ लिया। घर के और परिवार के लोग चले। तारीख कहती है कि 14 या 15 अफराद थे जब इमाम हुसैन मदीने से चले थे, लेकिन जो रास्ते में मिलता गया, हुसैन के जिक्र से वाबस्ता होता गया, हुसैन की मार्फत समझता गया, वो इमाम हुसैन के साथ जाता रहा। और ऐसा दिन भी करीब आया कि जब सरजमीन करबला पे पहुँचे तो ये 72 का लश्कर सामने आया। अरब के ज़मानों में जब जंग की जाती थी तो बराबरी देख के की जाती थी। मेयार को देखा जाता था, कुव्वत को देखा जाता था। और जब कुव्वत एक सी होती थी, सामने लड़ने वाला एक सा होता था तो लड़ा जाता था, जिसको अरबी ज़बान में रजस कहते हैं। रजस जब पढ़ा जाता था तो अपना तारुफ करवाया जाता था। और यही वजह थी
کہ جب مولائے کائنات کے بیٹے جناب عباس علیہ السلام جنگ صفین میں لڑنے کے لیے آئے ہیں تو تاریخ نے عمر لکھی یا 9 برس یا 11 برس یا 13 برس. جب 13 برس کی عمر میں مولائے کائنات کے بیٹے جنگ کرنے کے لیے آئے تو ایک ایسا بہادر شخص مقابلے میں آیا کہ جس نے مولا عباس سے ایک فکرہ کہا تھا کہ تم کون ہو، اپنا تعارف کرواؤ. جب مولائے کائنات کے بیٹے نے